اب گورنمنٹ کہہ رہی ہے مصدق صاحب کہ ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں اور ہم بات چیت کریں گے، اور وفاقی حکومت نے کہا ہے آپ کو، انہوں نے بتا دیا کہ سیکیورٹی کمیٹی بلا لیں، جو بھی بلا لیں، تو بلائیں گے آپ؟ میں آپ کے سامنے 3-4 چیزیں رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ کے سامنے ایک نوٹیفیکیشن پڑا ہوا ہے جو صوبائی حکومت کا جی، اس کے اندر سب کچھ لکھا ہوا ہے، انخلا کے متعلق بھی لکھا ہوا ہے کہ انخلا ہے، یہ بھی لکھا ہوا ہے والنٹیری ہے۔ ایسا ہی ہے۔ آج آپ نے 4 ارب روپے مختص بھی کر دیے۔ 4 ارب روپے ایک بڑی رقم ہوتی ہے۔ اگر آپ نے 4 ارب روپے جتنی فیملیز کا آپ ذکر کر رہے ہیں ان کے لیے کیا ہے تو ان کا ایک عزت دارانہ انخلا ہو جانا چاہیے، ان کے لیے جگہ ہونی چاہیے۔ 4 ارب روپے آپ کے پاس ہیں، آخر کوئی چھوٹی رقم تو نہیں ہے، آپ نے خود مختص کی ہے۔ تو اس 4 ارب کے بعد یہ تمام باتیں جو ہو رہی ہیں، جو بھائی ہمارے کہہ رہے ہیں کہ امداد نہیں مل رہی، تو 4 ارب روپے کہاں گئے ہیں بھائی؟ جب آپ کہہ رہے ہیں رضاکارانہ طور پہ لوگ جا رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں ہم نے پیسے رکھ دیے ہیں، اور اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، تو وہ پیسے کہاں گئے ہیں؟ وہ ایک ڈیسنٹ، وہ تو بھی کہہ رہے ہیں نا کہ اس کو ہم نے، میری گزارش سن لیں، وہ ایک ڈیسنٹ انخلا کے لیے انہوں نے پیسے رکھے تھے، تو وہ انخلا اگر ہو رہا ہے تو اس کو ڈیسنسی اور انٹیگریٹی فراہم کریں۔ ہو رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے تو پھر تو گلا ہی کسی بات کا نہیں ہے، تو اگر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے تو پھر گلا کس بات کا ہے؟ آپ نے پروگرام میں انڈیپینڈنٹ رائے بھی دی، میں نے آپ کو کنفرم بھی کیا کہ آپریشن نہیں ہو رہا، وہ بھی تقریباً مان رہے ہیں کہ نہیں ہو رہا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہو تو نہیں رہا لیکن انخلا ہو رہا۔ مجھے اب سمجھ نہیں آ رہی، آپریشن نہیں ہو رہا، انخلا والنٹری ہو رہا ہے، پیسے آپ نے رکھے ہوئے ہیں، پیسے آپ خرچ رہے ہیں لوگوں کو ڈیسنٹ ایگزٹ دینے کے لیے، تو پھر مسئلہ کس چیز کا ہے؟ اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپریشن ہونے والا ہے۔ میں تو پرسنلی آپ کے پروگرام پہ کہہ چکا ہوں کہ ضرب عضب کا، رد الفساد کا جتنا فائدہ اس ملک کو ہوا ہے، 4 سال یہاں پہ کوئی دہشت گردی نہیں ہوئی۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ، مسئلہ ہے جی ٹھیک ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ دہشت گردی کر رہے ہیں انہیں فلش آؤٹ اور کوم آؤٹ کرنا پڑے گا۔ یہ ملک اس دہشت گردی کا محتمل نہیں ہو سکتا۔ ہمارے پاس 1200-1400-1500 لوگ جوان شہید ہو چکے ہیں 1 سال کے اندر، ان کی جان رائگاں ہیں۔ یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ کوئی آپریشن مل کے کر لیں، اور میری بات چھوڑ دیجئے، آپ ISPR کی وہ کوریج چلا دیں جس میں وہ صاف کہہ رہے ہیں کہ صوبائی حکومت ہمیں سپورٹ نہیں کر رہی، اور صوبائی حکومت ہمارے آڑے آتی ہے، اور صوبائی حکومت ہمارے خلاف بیانیہ بلڈ کرتی ہے۔ آج بھی جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آپریشن نہیں ہو رہا، آپ گولی کی نوک کہہ رہے ہیں، تو آپ اس فوج کو دوبارہ سے ملائن کر رہے ہیں۔ یعنی وہ جو بات آپ کو برملا کہہ رہے تھے کہ آپ ہمیں ملائن کرتے ہیں، آپ ہمارے خلاف نیریٹو بناتے ہیں، آپ ہمارے آپریشنز کو سپورٹ نہیں کرتے، جبکہ وفاق کے اندر جب صوبے کے ساتھ کسی جگہ پہ دہشت گردی ہو رئی ہے، کوئی آپریشن اگر انٹیلیجنس بیسڈ کرنا ہے تو اس کی سپورٹ کیوں نہیں ملے؟ آپ ایک جملہ بول لیجئے پھر کامران صاحب کے پاس جاؤں۔ سوال وہی ہے، آپ انہوں نے ایگزامپلز دی آپریشنز کے، 20 سال سے آپ ملٹری آپریشن کر رہے ہیں، تو اس کا آڈٹ کدھر ہے؟ دہشت گردی کیوں ختم نہیں ہو رہی؟ دہشت گرد کیوں بڑھ رہے ہیں؟ جب ہم کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ بارڈر کراس کر کے آ گئے ہیں، بارڈر کی سیکیورٹی کس کے پاس ہے؟ یہ پہلے 200 تھے، جب 400 ہوئے، جب 800 ہوئے، تب آپ کو آپریشن یاد آیا۔ آپریشن کے وجہ سے ہی انخلا ہوئی ہے، والنٹیئر انخلا نہیں ہوئی۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ 4 سال یہاں پہ دہشت گردی کا ایک وقت تھا جب دن میں 2 دہشت خودکش دھماکے ہو رہے تھے، اور آپ کو یاد ہے آپ پروگرام میں بلاتی تھی، ہم ڈیٹا لے کر آتے تھے کہ کتنے ہوئے ہیں، کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں۔ جب یہ دونوں آپریشن ہوئے 3 سال میں ایک دہشت گردی کا واقعہ نہیں ہوا، مگر ایک دہشت گرد یہاں پہ رہا بھی نہیں۔ اس کے بعد آپ سب کو معلوم ہے کہ کس زمانے میں یہ سارے دہشت گرد واپس آئے ہیں۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ کس نے نیریٹو بلڈ کیا کہ یہ تو ہماری سوشل فیبرک کا حصہ ہیں، یہ تو ہمارے بھائی ہیں، ہم نے ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے۔ یہ آپ نے ریہیبلیٹیٹ کیا۔ دہشت گردوں سے بات چیت کا بیانیہ جو ہے، مذاکرات کا، سر آج کے چیئرمین کہہ رہے ہیں ہم نے دہشت گردوں سے کوئی بات چیت انگیج ہم نے کیا، لیکن اس سے پہلے آپ کی پالیسی نہیں تھی۔ 3.5 سال جو عمران خان صاحب کے تھے وہی خیبر پختونخوا میں امن کا ٹائم تھا، جب سے ان کی
engaged تھے نا وہ نہیں، جب بھی نون لیگ کی حکومت آئی ہے تو پختون دشمن پالیسی ان کا حصہ رہی ہے. آٹا بند، بجلی بند، گیس بند، ملٹری آپریشن امپوز. ایک منٹ ظلم جو ہوا ہے اس میں یہ جو واپسی ہوئی ہے اس کو بھی کاؤنٹ کریں. فائنلی سیٹلمنٹ شہباز شریف نے جولائی 2022 میں کی، اس کے منٹس پڑے ہیں. وہ اس ٹائم کے پرائم منسٹر تھے، انہی کی حکومت تھی، پیپلز پارٹی کیبنٹ کا حصہ تھی، انہی کی حکومت میں فائنل بیان ہم چلا نہیں سکتے، پابندی ہے، آپ کو پتہ ہے، ورنہ وہ سنواتی میں وہ تو خوف ہے نا ان کو عمران خان صاحب کی تصویر سے بھی. 40,000 یہ بسنت بھی کینسل کریں گے. بسنت میں بھی وہ جو پتنگ پہ خان صاحب کی 804 یا تصویر والے لوگ پتنگ اڑا رہے ہیں، وہ بھی پابندی لگنے والی ہے. اچھا، صحیح بات ہے. فائنل سیٹلمنٹ شہباز شریف نے کی. شفیق کوئکلی، کیونکہ آخری راؤنڈ ہے اور کچھ وقت ہے، خان صاحب سے آج ملاقات تھی، بیرسٹر گوہر صاحب کو اجازت ملی تھی، پھر نہیں ہو سکی، کیوں؟ نہیں دیکھیں، اس کے صبح ہم گئے ہیں ہائی کورٹ، بیرسٹر گوہر صاحب میرے ساتھ تھے، ہمارے ایم این ایز ایم پی ایس سارے آئے ہوئے تھے، ایفیڈیوٹ ہم نے سائن کیا. ہم نے جسٹس ڈوگر صاحب کے عدالت میں دوبارہ ان کے کیسز لگوانے کی استدعا بھی کی، اور ان کے جو حکم ہیں ان کی امپلیمنٹیشن کی بھی ہم نے بات کی. گوہر صاحب اس کے بعد میرے ساتھ ہی اڈیالہ گئے. اب میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ان کو اجازت ملی ہے اور انہوں نے ملاقات نہیں کی. بہرحال میں ان سے پھر بھی کنفرم کر لوں گا. میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں. اب یہ چونکہ شبیر ڈار صاحب نے رپورٹ کی ہے، وہاں پہ موجود تھے. بالکل نہیں، گوہر صاحب تو میرے ساتھ ہی تھے. میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن جس طریقے سے اسد صاحب نے ایک وی لاگ کیا اور ان کی صحت کے حوالے سے، ان کی آنکھ کے حوالے سے خان صاحب کی، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک آنکھ کی وین بلاک ہو چکی ہے اور پمس کی ڈاکٹر نے 3 دفعہ وہاں چیک اپ کیا ہے. اب پمس کے ڈاکٹر ہی کہہ رہے ہیں کہ ان کا علاج وہاں پہ پاسبل نہیں ہے، ان کو ہسپتال لایا جائے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ان سے ہماری ملاقات کروائی جائے. آپ کی اطلاعات ہے یہ ظاہر مختلف خبریں آتی ہیں؟ میں تو اسد صاحب کو ہی کوٹ کر رہا ہوں. اگر ایسی کوئی صورتحال ہے تو بڑی تشویش ہے ان کی صحت کے بارے میں ہمیں، اور حکومت جس طریقے سے بیہیو کر رہی ہے، 5 منٹ کی ملاقات آج کروا لینی چاہیے تھی بہن کو، ڈاکٹر کو. ڈاکٹر صاحب ویسے یہ تو ہو سکتا تھا. ایک تو اگر ان کی صحت خراب ہے تو بالکل ان کو میڈیکل فیسلٹی بھی ملنی چاہیے. اگر ہاسپٹل میں جانے کی ضرورت ہے تو ہاسپٹل بھی جانا بہت ضروری ہے. اگر سرجری کی ضرورت ہے تو سرجری بھی ہونی چاہیے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے جی. لیکن یہ ابھی آپ ہی نے پروگرام میں بتایا ہے کہ اجازت تھی اور نہیں ملے، تو اب وہ سوال کہ اجازت ہے اور کیوں نہیں ملے، اس کا جواب تو میں نہیں دے سکتا. یہ شبیر ڈار صاحب نے خبر دی ہے اور وہ کنفرم کہہ رہے ہیں کہ ان کو کنفرم ہے. جی، تو یہ تو پھر آپ کو پارٹی سے ہی پوچھنا پڑے گا. ان کا یہ کہنا ہے کہ شاید بہت سارے پھر اعتراضات آ جاتے ہیں، سوشل میڈیا ان کے خلاف متحرک ہو جاتا ہے، چیئرمین کے خلاف، اس لیے شاید یہ تو پارٹی کے اندر کے اختلافات ہیں، جو بھی اندر جاتا ہے. لیکن آپ کو ملاقات تو کروانی چاہیے. اگر آپ آج خود ہی کہہ رہی ہیں کہ اجازت تھی اور وہ نہیں ملے کیونکہ انہوں نے کہا کہ میرے اوپر پارٹی کی طرف سے کوئی آ جائے گی کیمپین، ان کی بہنوں کو تو اجازت نہیں ہے ملنے. جی وہ آپ کی بات ٹھیک ہے. میں تو آپ نے کیونکہ آپ ہی نے مجھے بتایا، مجھے تو یہ معلوم بھی نہیں تھا کہ اجازت ملی اور وہ نہیں گئے. لیکن بہرحال ان کی اگر طبیعت ناساز ہے کسی بھی طرح سے تو ان کو ہر قسم کی ہیلتھ فیسلٹی بھی ملنی چاہیے. اگر ہاسپٹل جانے کی ضرورت ہے تو ہاسپٹل بھی فوری طور پہ. کامران صاحب، اب 8 فروری کو آپ لوگ بھی احتجاج کر رہے ہیں اور پی ٹی آئی کا بھی جو ہے وہ ہڑتال ہے، ہڑتال میں بھی شریک ہوں گے، اور احتجاج آپ کا جو ہے وہ جلسے تک ہے یا مزید بھی کریں گے آپ؟ نہیں، ہمارا الگ سے پروگرام ہے اور ہمارا پروگرام پورے ملک میں ہے. پورے ملک میں ہر جگہ پہ جو ہے ہم اس میں احتجاج کریں گے. احتجاج کے ساتھ ساتھ ایک بڑا جلسہ جو ہے ہم کر رہے ہیں راولپنڈی میں، جس میں مولانا کی شرکت جو ہے وہ متوقع ہے. یہ پورے پاکستان میں ہوگا ہمارا احتجاج. وہ پہیہ جام وغیرہ وہ ہمارے پارٹ پہ نہیں ہے، یا اس طرح سے شٹر ڈاؤن بھی ہمارے پارٹ پہ نہیں ہے، مگر احتجاج پورے ملک میں. اور آپ کو اجازت بھی مل جائے گی جلسے کی؟ ہاں، اگر نہیں ملے گی تو غیب کا علم ہے. اگر نہیں ملے گی تو پھر دیکھیں گے پھر کیا کرنا ہے. مگر یہ ہے کہ میں اس کو قانونی اس کے تقاضے پورے کرنے کی کوشش کروں گا. پہلے ڈپٹی کمشنر کو درخواست دے کے اور دیکھ لیتے ہیں، 1 آدھ دن میں پارٹی سے پرمیشن لے کے. مولانا خود باہر ہے، ملک میں نہیں ہے، تو پارٹی سے پرمیشن لے کے پھر اس طرح سے میں ڈپٹی کمشنر کو ریکویسٹ کروں گا. پھر اگر نہیں ملتی ہے تو پھر اس کے لیے پھر قانونی طریقہ کار جو بھی ہوگا وہ اختیار کیا جائے گا. کوئکلی مصدق صاحب، یہ جو نیشنل ایکشن پلان ہے، اس کے حوالے سے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ بلائی جا سکتی ہے تاکہ کوئی ایک ایجنڈا تو بنے دہشت گردی کے خلاف؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج یہ بات ہوئی ہے اور اگر دونوں پارٹیز راضی ہیں بات کرنے کے لیے تو بالکل ہونا چاہیے. اور میرا تو ہمیشہ سے
यहाँ पे जितनी मरतबा भी हम बैठे हैं हमने यही कहा है कि तमाम मामलात जो हैं वो सियासी डायलॉग के ज़रिए आगे बढ़ाने चाहिए। फिर हम लोग एक दूसरे के ऊपर, आपको पता है, इल्ज़ाम लगा देते हैं, हम कहते हैं ये नहीं मानते, वो कहते हैं आप नहीं मानते, लेकिन हल इसका यही है कि आप मतानत के साथ सियासत अपनी जगह पे चलती रहे, मगर पार्लियामान के फ्लोर के ऊपर, पार्लियामान के कॉरिडोर्स में, पार्लियामान की कमेटीज में पार्टीज बैठें आपस में और बातचीत करें और कोई रास्ता निकालें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। 6 से 8 फरवरी बंद भी है, पतंग उड़ाने की इजाज़त है, लेकिन नकद हुक्का नहीं चला सकते आप। बहरहाल अच्छी बात है कि बसंत तो मनाई जा रही है, उसके साथ साथ एहतजाज भी है। देखें ये 2 रंग पाकिस्तान कैसे आगे देखता है। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।